تو اہل ایمان کی وہ خوبی جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کثرت کلام کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ کو ناپسند چیز قلب قاسی ہے۔ سخت دل اللہ کو ناپسند ہے، نرم دل اللہ پسند کرتا ہے، رقیق القلب لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ زیادہ کلام کرنے والے بےہودہ گو، ان کو جو دنیا کے اوپر سزا ملتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے بےہودہ گوئی کا، وہ قلب کا قاسی ہو جانا، قلب کا سخت ہو جانا ہے۔ تو کثرت کلام سے گریز کرنے کا مزاج پیدا کریں، چونکہ جو زیادہ بولتا ہے تو وہ غلط بھی زیادہ بولتا ہے۔ ہاں، جہاں بولنا ضروری ہو وہاں ضرور بولا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق ارزانی کرے۔ زبان کو قابو میں رکھنا، اس سے کوئی لغو بات صادر نہ ہو۔ لغو اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آپ نے کوئی بات بولی ہے، اگر آپ نہ بھی بولتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ بےہودہ گوئی، سب و شتم، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، یہ تو بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ زبان لغویات سے بھی بچی رہے، ایسا کوئی جملہ صادر نہ ہو جو لغو کے زمرے میں آتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے کئی بار سنا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد بات کو، کام کو چھوڑ دے، جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی مقصود نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے۔ تو ہر قول، ہر عمل، ہر رویہ، ہر حرکت و سکنت جو بے مقصد ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ مومن کے کندھوں پر امت کو غالب کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا جوئی اس کا مقصود ہے۔ اولاد کی تربیت اس کے ذمے ہے، اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانا یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اتنا مصروف شخص بےہودہ گوئی کرے گا، اتنا مصروف شخص فضول گوئی کرے گا، جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں، تو کیا وہ اپنے وقت کو برباد کرے گا؟ تو مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے۔ ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ کبھی میں اور آپ اپنا تجربہ خود بھی کریں، ایک دن سویر سے لے کر شام تک ہماری جو روٹین کی زندگی گزرتی ہے اس میں جو جو ہم نے کیا اس کو لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا، یہ بولا، یہ بات کی، یہاں گیا، یہ کھایا، یہ پیا، یہاں بیٹھا، سارے دن کی تفصیلات لکھیں، اور پھر شام کو دیکھیں کہ اس میں لغو کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں لغو ملیں گی۔ یہ نہ بولا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یہاں نہ گیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا، یا مجھے کیا ملا ہے یہ بولنے سے، یہ کام کرنے سے، یہ رویہ اختیار کرنے سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے۔ تو جو چیزیں برائی کے زمرے میں آتی ہیں، گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، کبائر ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ تو بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مقصد کی نہیں ہیں، اور سویر سے لے کر شام تک ہم جتے ہوئے ہیں ان کاموں کے اندر۔ زندگی کا بوجھ کم ہو جائے گا اگر ہم بےہودہ گوئی سے، فضول گوئی سے، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جیبوں کو ہم خالی کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہم نکال کر کے جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہے، خام خواہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس طرح زندگی میں بہت ساری فضولیات کا ہم بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے اقوال کا بوجھ، بہت سارے افعال کا بوجھ، بہت سارے رویوں کا بوجھ، اور بے مقصد چیزوں کا بوجھ۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں۔ فلاح کامیابی اسی کو ملتی ہے جو لا یعنی کام نہیں کرتا، اور وہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں ایمان کے بعد جو یہاں دیا گیا ہے وہ وقت ہے۔ اگر وقت کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور یہ قیمتی سرمایہ اگر برباد ہو گیا فضولیات میں تو بہت سخت نقصان کر لیا۔